إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، معبود ہے، مسجود ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر نبی آخر الزماں، پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ ارتداد کیا ہے اور ارتداد کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ موضوع خطبہ جمعہ کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا کہ بہت سے لوگ عملی، قولی، اعتقادی یا فکری تہذیبی سطح پر اسلام سے منحرف ہیں، اسلام سے دور جا چکے ہیں، مگر انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاندانی طور پر مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اسی لیے مسلمان رہنا اور مسلمان ہونا ہمارا وراثتی حق ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھیے تو آپ پائیں گے کہ ایسے بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو خاندانی طور پر مسلمان کہتے ہیں، وراثتی انداز میں مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے قول، عمل، فکر اور عقیدے کی وجہ سے کب کا اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ایک غیر مسلم اگر کبھی نماز نہ پڑھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن ایک مسلمان جو کبھی مسجد نہیں آتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا یا اسلام کے کسی بھی فریضے کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمان نام رکھ لینے کے باوجود ایسا کیا حق حاصل ہو گیا کہ ایک مسلمان کبھی نماز نہ پڑھے، ایک مسلمان کبھی اسلامی فرائض کو پریکٹس نہ کرے اور پھر بھی وہ مسلمان رہے؟ ایک غیر مسلم جب اسلام کے خلاف ہرزہ رسائی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو وہ غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان رہتے ہوئے ایسے بہت سارے کلمات کہہ دیتا ہے جو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہے۔ ایسا کیا حق اور ایسی کیا فضیلت حاصل ہو گئی ایک مسلمان کو کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ مسلمان باقی رہے؟ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں، ایسے زاویے ہیں کہ ایک مسلمان کہلانے کے باوجود وہ جزئی طور پر پارٹلی عیسائی ہے، یہودی ہے، مغربی ہے، ویسٹرن ہے، مگر مسلمان نہیں ہے۔ مگر پھر بھی چونکہ وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ میں ہمیشہ سے مسلمان رہا ہوں، ابھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ایسی کیا فضیلت حاصل ہو گئی
کہ ایک غیر مسلم جو کہ یہودیت کو پریکٹس کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو کہ عیسائیت کو پریکٹس کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ مسلمان ہو، نام مسلمان ہے اور مسلم خاندان سے تعلق رکھتے ہو تو صرف اس وجہ سے آپ مسلمان رہو گے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہی وہ اسباب اور عوامل ہے جن کی وجہ سے میں نے اس عنوان کو منتخب کیا ہے۔ ہماری زندگی میں جانے انجانے میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہم اس ڈگر پہ چلے جاتے ہیں جو ڈگر اسلام کی نہیں ہے، جو رستہ براہ راست اسلام سے دور جاتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ہمیں ایسے رستوں کی پہچان ہونی چاہیے، ان باتوں کی، ان طریقوں کی پہچان ہونی چاہیے جو طریقے اسلام کو، ایک مسلمان کو غیر مسلم بنا دیتے ہیں، دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ ارتداد کہتے کسے ہیں؟ ارتداد کا مطلب ہے پلٹ جانا، پھر جانا اور واپس لوٹ جانا۔ دراصل یہ ایک عربی لفظ ہے۔ اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے باوجود یا اسلام لانے کے بعد ایسا عمل کرنا، ایسی بات کہنا یا ایسا عقیدہ رکھنا کہ ایک مسلمان باقی نہ رہے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں۔ چاہے عمل کے ذریعے سے ہو، چاہے قول کے ذریعے سے ہو، چاہے عقیدے کے ذریعے سے ہو، کسی بھی سطح پر ہو، اگر کوئی ایسا لفظ کہہ دیا گیا، کوئی ایسا عمل کر لیا گیا، کوئی ایسا عقیدہ رکھ لیا گیا جس کے ذریعے سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس پر کسی مسلمان نے عمل کر لیا، اس کا مظاہرہ کر دیا قولی یا عملی سطح پر یا عقیدے کی سطح پر، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد یا ایمان لانے کے باوجود اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ فرشتے کا، وَرُسُلِهِ رسول کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت گمراہی کی دور راستے میں بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور کفر کے راستے پر ہی چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، کبھی پلٹا نہیں، لوٹ کر دیکھا نہیں، توبہ نہیں کیا، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، اگر ایسا شخص جان بوجھ کر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ بات اسلام کے منافی ہے، شریعت کے منافی ہے، اللہ کے حکم کے منافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منافی ہے، اس کے باوجود وہ ایسے عمل کو انجام دیتا ہے، تو ایسا شخص اگر توبہ بھی کرے تو توبہ قابل قبول نہیں ہے، لن تقبل توبتہم۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، ایک آدمی جس نے غلط تحقیقات کی وجہ سے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کر لیا، غیر مسلموں کا راستہ اختیار کر لیا، پھر توبہ کیا، ایمان لے آیا، پھر ایسا راستہ اختیار کیا جو مسلمانوں کا نہیں ہے، پھر توبہ کر لیا، تیسری مرتبہ میں وہ آگے چلتا ہی رہا، پیچھے لوٹ کر اس نے دیکھا نہیں، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نے اب ٹھپا لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب اللہ رب العالمین ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرے گا چاہے وہ جتنی مرتبہ توبہ کر لے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اس قسم کے منافق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کر دیجئے تو ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ اصطلاح شرع میں دراصل دین سے پھر جانے کو، اس طرح کے راستوں کو اختیار کر لینے کو ارتداد کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اس کی وضاحت آئی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام سے ارتداد کا رستہ اختیار کر لیا، ارادی طور پر، فکری طور پر، عقیدے کی سطح پر، فاقتلوہ، تو اس کی گردن زنی کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ سوال یہ ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد اگر کوئی شخص ارتداد کرتا ہے، اسلام سے پھرتا ہے، تو اس کی گردن کیوں اڑا دی جائے گی؟ یہ تو دہشت گردی ہے، نا انصافی ہے۔ دراصل اسلام یہ آزادی دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کرو ہی، لا اکراہ فی الدین، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، آزادی ہے، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو ایمان نہ لاؤ، مگر جب ایمان لاؤ تو شرائط اور اصول لاگو ہو جاتے ہیں۔ اصول اور شرائط کیا ہیں؟ شرائط اور اصول یہ ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر لینے کے بعد، اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے، اب یہ معاہدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے، یہ معاہدہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ معاہدہ ہو گیا اسلامی اسٹیٹ سے۔ اگر کوئی شخص اس معاہدے سے منہ موڑتا ہے تو اس نے بغاوت کیا اللہ سے، رسول اللہ سے، اسلامی اسٹیٹ سے۔ اور ایسا ہر مرتد شخص جو مرتد ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ سے ہی سیاسی پروپیگنڈے رہے ہیں، ہمیشہ سے ہی۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں، یہ اسلام کا، اہل اسلام کا، علماء اسلام کا دعویٰ ہے اور دعویٰ رہے گا، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی رستہ قبول کیا ہو۔ ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے، ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ اسلام سے برگشتہ ہوئے، دوسرے دین کو، دوسرے مذہب کو اختیار کیا، اس کے پیچھے سیاسی سازشیں رہی ہیں، کوئی تحقیق، ریسرچ نہیں رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم قرار پایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ اگر کوئی اپنا دین اسلام لانے کے بعد بدلتا ہے، کفر اور شرک کا علانیہ انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ارتداد کی یا دین سے پھرنے کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں یا ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بھی کئی شکلیں ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد ایک انسان، ایک مسلمان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک قسم ہے اعتقادی ارتداد۔ اعتقادی ارتداد کیا ہے؟ انسان عقیدے کی سطح پر اسلام کا انکار کر دے، عقیدے کی سطح پر اسلام کا انکار کر دے۔ ایک مسلمان، ایک انسان اسلام لانے کے بعد عقیدے کی سطح پر اسلام کا انکار کر دے، رسول اللہ کا، اللہ رب العالمین کا، شریعت کا، قرآن کا انکار کر دے۔ مثال کے طور پر ارکان ایمان ہے، ارکان اسلام ہے، ضروری ہے، ان کے بغیر کوئی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ شہادت کا اقرار تو کر لیا، مگر عملی طور پر کبھی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہا، بار بار کہا، مگر زندگی میں ہزاروں شرک ہیں، کفر کے واقعات ہیں، غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے۔ جو لوگ وفات شدہ ہیں انہیں بھی غوث اعظم کہا جا رہا ہے۔ کہا تو جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہا تو جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اقرار تو ہو رہا ہے، شہادت تو ہے، گواہی تو ہے، مگر عمل میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ انکار ہے، یہ اسلام سے فرار ہے، یہ ارتداد کی ایک شکل ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک مسلمان جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، مگر اس کے باوجود کبھی مسجد تک نہیں آتا ہے، وہ شخص جو پڑھتا ہے چھوڑ دیتا ہے، گناہ گار تو ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ لیکن کبھی کسی مسلمان نے عقیدے کی سطح پر اگر نماز چھوڑ دیا، کیا پڑھا ہے نماز میں، کیا رکھا ہے نماز میں، کیا رکھا ہے حج میں، یہ کہہ کر چھوڑ رہا ہے، اللہ کی قسم وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر عمدن ارادتن عقیدے کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیا وہ دائرہ اسلام سے باہر، خارج۔ یہی حال ہے روزے کا، یہی حال ہے حج کا، یہی حال ہے زکوٰۃ کا۔ اگر کوئی شخص ارکان ایمان میں کسی ایک رکن کا انکار کرتا ہے یا اس سے انحراف کرتا ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، شک کے ذریعے سے انکار کرتا ہے، یا اللہ نہیں ہے اس بات کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حق نہیں ہے اس بات کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کی توحید کو زندہ کرنا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک مسلمان رہنے کے باوجود شرک کا کام کرے، بت پرستی کا کام کرے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی اور کو دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کسی اور کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یہ رسالت کا درجہ ہے، یہ رسالت کا مقام ہے، مگر درود عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی بھیجی جائے تو یہ کیا ہوا؟ رسالت کا انکار ہوا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مطالبہ کیا کہ رسول ایک ہی ہے، آخری رسول جو ہیں وہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قادیانیت اسلام سے خارج ہے، شکیلیت اسلام سے خارج ہے، مگر وہ لوگ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کسی عالم کو دیتے ہیں، کسی پیر کو دیتے ہیں، کسی فقیر کو دیتے ہیں، اور وہی درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہی تعظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے خاص کرتے ہیں، وہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہیں؟ مسلمانوں یہ سوچنا ہے۔ کسی نے کہا اللہ رب العالمین کے بارے میں، دیکھیے کتنا توہین آمیز جملہ ہے کہ ہم کو جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، ہم کو جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے پاس توحید کے عقیدے کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہم کو جو لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیں گے، وہی مشکل کشا ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک غیر مسلم کرے تو وہ غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، مگر ایک مسلمان کو یہ کرتے ہوئے کیا حق حاصل ہو گیا کہ اتنے سارے کام، اتنے سارے جرائم، اتنے سارے توہین آمیز جملے کہے بھی، عمل بھی کرے، اور پھر بھی وہ مسلمان رہے۔ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ دیکھو اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں ہم پر لاگو ہیں، مگر وہ جہاد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ شدت پسندی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ قرآن حدیث میں جتنی باتیں صحیح ہیں، لاگو ہیں، کرنا ہے اس پہ عمل، مگر وہ یہ کہے یا یہ عقیدہ رکھے کہ حجاب جو ہے وہ مسلم عورتوں کے ساتھ تنگی ہے، سختی ہے۔ وہ اسلامی ریاست کے بارے میں یہ یقین رکھے یا یہ دعویٰ کرے کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ غیر جمہوری ہے، یا اسلام کے اوپر قوم پرستی کو، وطن پرستی کو ترجیح دینے لگے۔ یہ سب چیزیں کیا ہو گئیں؟ یہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم ما املی لہم ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، کہ وہ لوگ علی اعقابہم من بعد ما تبین لہم الہدی، وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر اسی کے سہارے اسلام سے اور ایمان سے پھرتے بھی گئے، پلٹ گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ سول لہم الشیطان، شیطان نے ان کے لیے دنیا کو مزین کر دیا، تہذیب کو، کلچر کو، وطن کو، قوم کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا۔ سول لہم واملی لہم، اور ایسے لوگوں کے لیے راستے بھی ہموار کر دیے۔ یہ عقیدے کی سطح پر ارتداد کی شکل ہے۔ قولی سطح پر ارتداد کی شکل کیا ہے؟ ایک مسلمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے، قرآن کے کسی ایک حصے کا، شریعت کے کسی ایک حصے کا مذاق اڑا دے۔ ہمارے معاشرے میں بڑا آسان ہے ملاؤں کا، شریعت پر عمل کرنے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑانا، داڑھی والوں کا مذاق اڑانا،
بڑا آسان ہے. غیر مسلم کریں تو بھائی وہ غیر مسلم ہیں, اسلام لاگو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص دین کا مذاق اڑائے گا, شریعت کا مذاق اڑائے گا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم. تم نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کی شان میں گستاخی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, شاعر اسلام میں گستاخی کی, اسلام کے کسی ایک فرض کا, شریعت کے کسی ایک حصے کا مذاق اڑایا, تم نے مذاق اڑایا, اسی لیے کفرتم, تم نے کفر کا کام کیا. ملا ہونا ہمارے یہاں ایک قسم کی گالی ہے. اگر کوئی بچہ داڑھی رکھ لے ملا ہو گیا ہے, ملا ہو گیا ہے. یہ بھائی ملا ہونا جرم ہے, گناہ ہے, گناہ ہی تو ہے, ہم نے اور آپ نے بنا دیا ہے. گالی ہی تو ہے, ہم نے اور آپ نے اس کو بنا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کلیئر کٹ کہا قد کفرتم, تم نے کفر کا کام کیا, تم نے دائرہ اسلام سے باہر ہونے کا کام کیا. لا تعتذروا, اب عذر نہ کرو, ایکسکیوزز نہ کرو. ایسے لوگوں سے آپ پوچھیے گا, نہیں میرے دل میں وہ نہیں تھا, میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا. وہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ اگر تم مسلمان ہو, مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارے دل میں عزت ہونی چاہیے, اللہ کی, رسول اللہ کی, قرآن کی, شریعت کی, داڑھی کی, شاعر اسلام کی, تمام چیزوں کی عزت, تمام چیزوں کی تعظیم تمہارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے. تم نے یہ کیوں کر دیا؟ لا تعتذروا قد کفرتم. بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں مسلمان تو ہوں مگر میں مذہب میں یقین نہیں رکھتا, میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں. یہ پریکٹسنگ مسلمان کیا ہوتا ہے اور نان پریکٹسنگ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہو تو اسلام لاگو ہے, زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلام لاگو ہے. یہ پریکٹسنگ نان پریکٹسنگ کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے, یہ بھی دائرہ اسلام سے انحراف کی, دائرہ اسلام سے خارج اور باہر ہونے کی ایک شکل ہے. آپ اگر پریکٹسنگ نہیں ہیں تو یہ آپ کی حرمہ نصیبی ہے, بد نصیبی ہے. اللہ رب العالمین نے ہو سکتا ہے کہ مہر لگا دیا ہو, یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ افسوس کرنے کا مقام ہے, یہ خوش ہو کر فخر کے ساتھ کہنے کا مقام نہیں ہے کہ میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں تو ان کے کہنے کا تاتپر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہیں وہ دقیانوسی ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہیں, ہے نا, شدت پسند ہیں. وہ دراصل یہی کہنا چاہتے ہیں. یہ بھی انحراف کی, اسلام سے خارج ہونے کی ایک شکل ہے. مسلمانوں کو غور و خوض کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک شکل ہے اسلام سے خارج ہونے کی عمل. اس سطح پہ تو بہت سارے لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہیں, پارٹلی مسلمان ہیں اور پارٹلی مسلمان نہیں ہیں کلچر کے لیول پہ. اب ذرا دیکھیے کہ ہم کس کس سطح پر مسلمان ہیں, کس کس سطح پر مسلمان باقی نہیں ہیں. مسلمان ہیں, توحید کا انکار کرنے والے ہیں, یہ مانتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی بندگی کا مستحق نہیں ہے, مگر پھر بھی باضابطہ چادریں لے کر, پھول کی ٹوکریاں لے کر جا رہے ہیں غیر اللہ کے پاس. غیر مسلم کرے تو وہ مشرک ہیں, اور ایک مسلمان جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے تو وہ مسلمان کیوں ہے؟ مسلمانوں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان تہذیب کے لیول پہ, کلچر کے لیول پہ, نہ جانے کن کن مقامات پہ, کن کن فنکشنز میں, کن کن تقریبات میں وہ مسلمان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے, یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے. ہم اگر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی دیوالی تمہارا تہوار نہیں ہے, بچوں کو منع کرو کہ پٹاخے نہ چھوڑا کریں, کیا دقت کی بات ہے؟ بچہ ہی تو ہے, بچہ ہے لیکن کر کیا رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح, ابھی بسنت بہار کا موقع آئے گا, لوگ پتنگے اڑائیں گے, غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں کے بچے چھتوں پر نظر آئیں گے. وہ ڈھول دھماکے, وہ تماشے, وہ ادھم, وہ دوڑنا, وہ چلنا, وہ چیخنا, غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان یہ کرنے لگے ہیں. مجھے بتاؤ اس لیول پہ مسلمان باقی ہو یا نہیں ہو؟ اور مسلمان باقی ہو تو کیسے ہو؟ اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, مسلمان ہو تو ہر لیول پہ مسلمان باقی رہنا پڑے گا, تب مسلمان مانا جائے گا. لا تموتن الا وانتم مسلمون, اس کی لینتھ کیا ہے؟
کب تک مسلمان باقی رہنا؟ جب تک سانسوں میں سانسیں باقی ہیں تب تک اللہ رب العالمین مطالبہ کر رہا ہے کہ کلچرل لیول پہ، سوشل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، ریلیجیس لیول پہ، تمام لیولوں پہ آپ کو مسلمان باقی برقرار رہنا پڑے گا، تب مسلمان مانے جاؤ گے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اس وقت تک انتقال نہ ہو تمہارا جب تک کہ تم مسلمان پوری طرح اپنے آپ کو ثابت نہ کر دو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل مسلمان ثابت نہ کر دو۔ ہر ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہو تو مسلمان باقی رہو مکمل طور پر۔ اچھا، میں مختصر طور پر ایک اشارہ کر دینا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ ہم پریشان ہیں آج کہ ہماری بچیاں جو ہیں غیر مسلموں کے پاس جا رہی ہیں، غیر مذہبی شادیاں ہو رہی ہیں، اس کو لے کر بہت پریشان ہیں، بہت غیرت ہمارے درمیان۔ مجھے بتائیے کہ آپ کا کلچر مسلمان باقی ہے کیا؟ میں غیر مسلموں کی سازشوں کا ذکر ہی نہیں کرتا، میں غیر مسلموں کی سازشوں کا ذکر ہی نہیں کرتا، میں آپ کے اور ہمارے اعمال کا ذکر کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ آپ نے مسلمان ہونے کے لیے نظام قائم کیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ آپ کے خاندان کی تربیت کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ آپ کا کلچر کیسا ہے، آپ کی تہذیب کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو یہ مطالبہ کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ مسلمان بن کر، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ مسلمان بن کر، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ مسلمان بنا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کے لوگوں کا۔ اولادیں آپ کے ماتحت رہتی ہیں، آپ کی ذمہ دار ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے نگہباں ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا اگر وہ غیر مسلم باقی نہیں رہے، اگر وہ غیر مسلم باقی نہیں رہے، اللہ رب العالمین آپ سے مطالبہ کرے گا آپ نے کیا تربیت دی ہے۔ بچے تو آپ سے سیکھتے ہیں نا، کلکم مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے، قول سے، فکر سے، عقیدے سے اپنے بچوں کو متاثر کرتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، غیر مسلم بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں، کافر بناتے ہیں۔ آپ نے کیا بنایا ہے؟ جو بچے بنے ہوئے ہیں ان میں آپ کا ذمہ دار، ان میں آپ کی ذمہ داری بھرپور ہے، 100% ہے۔ اس لیے ذمہ دار ہم اور آپ ہی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک لفظ میں، وہی بات جو اللہ نے کہی، وہی بات جو رسول اللہ نے کہی، وہی بات جو صحابہ نے کہی، اور وہی طریقہ جو صحابہ کرام نے اپنایا، رسول اللہ نے اپنایا، ہمیں اسی طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک بار پھر اسی مقام پر آ جائیں جس مقام سے ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، جس مقام سے ہم بھٹک گئے ہیں۔ مساجد سے اپنے بچوں کو جوڑنا ضروری ہے، اپنے آپ کو جوڑنا ضروری ہے۔ اسلامی اداروں سے اپنے آپ کو جوڑنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو جوڑنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، عصری تعلیم بھی دیجیے، کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، مگر بنیاد کیا ہو؟ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اشارہ دیا ہے؟ ساری تعلیمات دو۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنے علوم ہیں سب تمہارے لیے ہیں، مسخر کرو، مگر بنیاد کیا ہو؟ اللہ اس کی بنیاد ہو، دین اس کی بنیاد ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے تعلیم کی شروعات ہونی چاہیے۔ مدرسوں سے اپنے بچوں اور بچیوں کو جوڑیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر طور پر اگر اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنا ہے اور اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف اپنے دل میں برقرار رکھنا ہے، یہی دونوں طریقے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں۔ ان دو اداروں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو دقیانوسی تعلیم قرار دے دیا ہے، دینی تعلیم کو، مکاتب کی تعلیم کو، مدارس کی تعلیم کو ہم نے دقیانوسی تعلیم قرار دے دیا ہے۔ مگر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا سکون یہی ہے، آپ کا اطمینان یہی ہے، آپ کی کامیابی اسی تعلیم میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون، دل کو اطمینان اسی تعلیم سے میسر آئے گا، اللہ کے ذکر سے میسر آئے گا، اسلامی تعلیم سے میسر آئے گا۔ تمہارا خاندان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی تابع دار، فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے، بچے اور اولاد آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں نہ رکھتے ہوں۔ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیمی، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجیے۔
مدرسوں سے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو جوڑیے. ہم بار بار اشارہ نہیں کریں گے، اپنی تفصیلات نہیں بتائیں گے. ہم نے اپنا ایک فرض ادا کیا ہے، بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں ہم نے اقدام کیا ہے. اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری آپ دیکھ لیجئے. اپنے خاندان کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی، اہل اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. پروردگار عالم جہاں بھی اسلامی ادارے چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان مساجد کی، ان مدارس کی، ان مکاتب کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.